السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے رحمت الہی۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ 5 مواقع ایسے ہوں گے جن میں جنتی لوگ دل سے اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہوں گے۔ 5 افراد، وہ 5 موقع میں۔ پہلا، جب اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ جب اعلان ہوگا کہ اور اے مجرموں، آج کے دن میرے نیک بندوں سے تم جدا ہو جاؤ۔ وہ ایک موقع ہوگا جب مومن کو نیکوں کے ساتھ شامل کر لیا جائے گا۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تو پھر دوسرا موقع پر جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، وہ ایک کٹھن مرحلہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اس وقت مومن پر خوف و ہراس طاری ہوگا، تو جو مومن اس پل سے بخیریت گزر جائے گا، وہ گزرنے کے بعد کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ہم سے یہ غم دور ہو گیا ہے، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور شکر پسند ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہوگا، پھر ان جنتیوں سے کہا جائے گا کہ نہر حیات سے غسل کر لو، تاکہ اگر قیامت کے دن کی سختی کا ان کے بدن پر کوئی اثر ہے بھی صحیح تو وہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ نہر حیات کے پانی میں جا کر غسل کریں گے۔ یہ جنت میں داخلے کی تیاری ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری ہوگی۔ تو غسل کرنے کے بعد ان کو ایک نیا حسن و جمال پروردگار عطا فرما دیں گے۔ پھر وہ جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور چوتھا مرحلہ ہوگا، پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد
پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کریں گے. وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء. اور اس کے بعد 5واں مرحلہ آئے گا. پھر جب ان کو گھر مل جائیں گے اور ان گھروں میں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ قرار پکڑیں گے، یعنی ٹھہریں گے، میں آرام کریں گے، قیام کریں گے، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. جس طرح یہ منعم علیہم لوگ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی خوب حمد بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی ایسے ہی تعریفیں کریں. علماء نے لکھا ہے کہ بندے کو جتنی بھی بڑی نعمت مل جائے، اگر اس نے اس نعمت پر الحمدللہ کہہ دیا تو یوں سمجھ لو کہ اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا. یہ کون سا مشکل کام ہے جناب؟ آج تو جو پیپسی کی بوتل پلائے اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو چائے کا کپ پلا دے اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو پروردگار ساری زندگی کھلاتا پلاتا اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ہم اس پروردگار کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. اس لیے یہ عادت بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ملے اس پر الحمدللہ ضرور کہا کریں. گھر کو دیکھیں تو الحمدللہ کہیں کہ پروردگار نے اتنی بہترین آرام گاہ مجھے عطا فرمائی ہے. گھر والی کو دیکھیں تو الحمدللہ کہیں کہ پروردگار نے بڑی اچھی بیوی، نیک بیوی، خدمت کرنے والی بیوی مجھے عطا کیا ہے، تو میں اس کا شکر گزار ہوں. اولاد کو دیکھیں تو الحمدللہ کہیں کہ ماشاءاللہ پروردگار نے جو اولاد دی ہے، فرما بردار اولاد دی ہے، دیندار اولاد دی ہے، با اخلاق اولاد دیا ہے، پروردگار نے اس کا پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. اور اللہ کے گھر کو دیکھیں تو الحمدللہ کہیں کہ پروردگار کا یہ مقدس گھر، مسجد، الحمدللہ جس میں جاتا ہوں، نمازیں ادا کرتا ہوں، پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مجھے جگہ بھی عطا فرمائی، مسجد پہنچنا مجھے مقدر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس جاتے ہیں. کاش اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے کرتے ہماری زبان گھس جاتی. آج تو یہ حالت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی اس کی تعریف نہیں کرتے. اگر کوئی پوچھے کہ کاروبار کیسا ہے تو جواب ملتا ہے جناب بس گزارا ہو رہا ہے. حالانکہ اتنا اچھا کاروبار ہوتا ہے کہ اگر یہ چاہے تو مزید 40 گھروں کے رزق کا بندوبست بھی کر سکتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ ناشکری نہیں تو پھر اور کیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت وہ دل کھول کر اللہ کی تعریفیں کرتا اور کہتا جناب میں اپنے پروردگار کی تعریفیں کیسے ادا کروں، اس پروردگار نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر عطا کیا ہوا ہے. دنیا کا ہر انسان 4 حالات سے خالی نہیں، وہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں ضرور ہوگا. پہلا حال اللہ کی بندگی کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو بندہ پروردگار کی بندگی اور اطاعت کر رہا ہوگا، اگر اس حال میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ان نیک اعمال کی قبولیت مانگے. وہ ایسا بندہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرتا، ہر کام شریعت و سنت کے مطابق کرتا ہے. یعنی اگر وہ عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے،
تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنے کا محتاج ہے، اس لیے کہ نیکی کر لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ پروردگار قبول نہ فرما لے۔ تو قبولیت کا یہ غم بھی ہونا چاہیے۔ قابلیت اور چیز ہے، قبولیت اور چیز ہے۔ اللہ والوں کے دل میں یہ غم ہوتا ہے کہ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ چنانچہ وہ دوڑ دوڑ کر اور بھاگ بھاگ کر نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیے جائیں اور پروردگار ان کو قبول کر لے۔ اور دوسری بات ہے امید کی کرن۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابلیت کو نہیں، قبولیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر قابلیت پر ہی معاملہ ہوتا تو پھر ہم جیسوں کو کون پوچھتا۔ اس میں بڑی امید کی کرن موجود ہے کہ جہاں نیک لوگ اپنی قابلیت پر خوش ہوں گے، وہاں برے لوگ بھی دل میں امید رکھیں گے کہ مولا کے ہاں قابلیت کا نہیں، قبولیت کا معاملہ ہے، وہ جس کو چاہے قبول کر لے۔ وہ پروردگار جب چاہتا ہے تو فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ وہاں قبولیت کا معاملہ ہے تو اب ہماری بھی امید بند گئی۔ اب کوئی آدمی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، مومن بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، کوئی لمحہ اور کوئی دن نافرمانی کے بغیر وہ نہ گزارے، پھر بھی امید کی کرن موجود ہے کہ پروردگار نے یہی قبول کرنا ہے۔ جب اس کی رحمت کی نظر پڑ جائے گی تو پھر کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ وہ پروردگار گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے، سبحان اللہ۔ گناہوں کا نیکیوں میں بدلنے کا ایک واقعہ سماعت فرمائیں کہ ایک آدمی بڑا ہی بدکار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس وقت جو بندہ سب سے زیادہ گنہگار ہے اسے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، یہ ایک بدکار بندہ تھا جو ہر وقت جوانی کی مستیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور برائی کے سوا اسے کوئی کام آتا ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دوبارہ خیال آیا اور دعا کی کہ یا اللہ، جو تیرا بڑا ہی عبادت گزار بندہ ہے اس کو بھی دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ پر ہے، جا کر دیکھا تو یہ وہی بندہ تھا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہا یہ پروردگار عالم، یہ تو سب سے زیادہ گنہگار بندہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے تھا، کوئی بات ہوئی تو اس کی بیوی نے اس کو کہہ دیا کہ تیرے اعمال تو ایسے ہیں کہ تو پکا جہنمی ہے۔ اس نے بیوی کو جواب دیا، ہاں میں اگرچہ بڑا گنہگار ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ چونکہ اس نے امید والی بات کہی اس لیے ہماری رحمت جوش میں آئی اور ہم نے اس کے سب گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیا، اس لیے یہ سب سے زیادہ نیکیوں والا بندہ بن گیا، سبحان اللہ۔ جہاں اس قبولیت کے معاملے میں ایک طرف ہمارا دل ڈرتا ہے کہ ہمارے اندر قابلیت نہیں، وہاں دوسری طرف امید بھی بندھتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو
جس کو چاہے بھی قبول ہو سکتے ہیں، جس کو چاہے وہ مولا قبول فرما لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں بھری زندگی گزارنا کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہوگا، اگر ایسی کیفیت ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگے۔ یاد رکھیں، انسان جتنا بھی گنہگار اور خطا کار کیوں نہ ہو، اس کے گناہ بھی محدود ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان رحمتی وسعت کل شیء، بے شک میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اس لیے ہر گناہ گار کے لیے معافی کا امکان موجود ہے۔ گنہگار کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بڑا عبادت گزار تھا اور ایک آدمی بڑا گنہگار تھا۔ جب اس عبادت گزار کو پتہ چلا کہ یہ اتنا گنہگار ہے تو اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی۔ جب برے آدمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ جو ایک نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے۔ اس نیک آدمی کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ اس کے دل میں تو یہ بات تھی کہ یہ بڑا برا آدمی ہے۔ پھر اس نیک آدمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جناب بس دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ مجھے اکٹھا نہ کرے۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہ گنہگار ہے، اس لیے جہنم میں جائے گا، لہٰذا میں اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا چاہتا۔ وہ خود پسندی کے باعث یہ بات کر بیٹھا کہ جی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ اس گنہگار کو جنت کی بشارت دے دیجئے۔ اس نے نیکوں کے ساتھ حشر کی تمنا دل میں رکھی اور اس نیک آدمی کو جہنم کی خبر دے دیجئے، اس لیے کہ اس نے دعا مانگی تھی کہ اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا۔ اب تو وہ جنت میں ہے اور جنت میں وہ اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو جہنم بھیجا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک آدمی نیکی پر عجب نہ کرے اور برا آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ کرتا ہی رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب بھی چاہے تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی راہ اپنا سکتا ہے۔ اور تیسری بات سماعت فرمائیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ یا تو وہ آدمی خوشحالی میں ہوگا، چنانچہ اگر وہ خوشحالی میں ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، پروردگار کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تنگ دستی میں ہونا چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ یا تو پھر وہ تنگ دستی میں ہوگا، اگر تنگ دستی میں ہو تو پھر اس پر صبر کرے۔ دنیا میں تو مصائب اور آلام آتے ہیں، اگر انسان ایسے حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھے تو اسے اس پر معیت الہی کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین،
کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، شکر کرنے والا بندہ بھی جنت میں جائے گا اور صبر کرنے والا بندہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ اس زندگی کے بارے میں مختلف معیار ہوں گے۔ ایک مصروف آدمی کا عذر لنگ، ایک بندہ ایسا ہوگا جو کہے گا اے اللہ میں بڑا ہی مصروف آدمی تھا، اس وقت کا حاکم تھا، ذمہ داریاں بہت تھیں، فرصت ہی نہیں ملتی تھی، بڑے کام ہوتے تھے، اس لیے مجھے تیری عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش فرمائیں گے کہ کہیں گے دیکھو یہ بھی میرے بندے ہیں، دنیا میں انہوں نے بھی شاہی وقت گزارا، یہ انسانوں کے بھی بادشاہ، جنوں کی بھی بادشاہ، پرندوں کے بھی بادشاہ، پانی اور سمندر کی مخلوق کے بھی بادشاہ، مگر اس کے باوجود انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی میری نافرمانی نہیں کی۔ اگر یہ ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو تم کیا بہانہ کر رہے ہو کہ میں بڑا مصروف بندہ تھا اور بڑی ذمہ داریاں مجھ پر عائد تھیں۔ ایک نوکر کا عذر لنگ، ایک بندہ کھڑا ہو کر کہے گا یا اللہ میں دنیا کے اندر نوکر تھا، اور نوکر تو حکم کا پابند ہوتا ہے، اس لیے مجھے میرا مالک نیکی اور نماز کا موقع ہی نہیں دیتا تھا، میں مجبور تھا، کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ غلام تھے، مگر غلامی میں بھی انہوں نے وہی کام کیا جو میرے حکموں کے مطابق تھا۔ اگر یہ ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو تمہارے پاس کون سا بہانہ ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں فقیر آدمی تھا، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، میں تو کھانے کو ترستا تھا، میری زندگی کیا زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر چلے تو سب کچھ چھوڑ دیا، صرف ایک تکیہ اور ایک پیالہ اپنے پاس رکھا۔ تکیہ اس لیے کہ سوتے وقت اس پر سر رکھیں گے، اور پانی کا پیالہ اس لیے کہ پانی پینے کے لیے کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ ایک آدمی سویا پڑا ہے اور اس نے اپنا بازو اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، تو یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو خواہ تکیے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، میں تو اپنے بازو کو بھی تکیہ بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ تکیہ بھی اللہ کے راستے میں جو ہے خیرات کر دیا انہوں نے۔ پھر تھوڑی دور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ پانی پی رہا ہے اور وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پانی لے کر پی رہا ہے۔ دیکھ کر کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ نے تو یہ پیالہ میرے ہاتھوں میں بنا دیا ہے، میں خواہ اس کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہوں۔ چنانچہ اس پیالے کو بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ ایسی زندگی تھی، مگر ایسی زندگی میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے، اور اگر وہ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں تو تمہارے لیے کیا بہانہ ہے؟ ایک آدمی کہے گا اے اللہ میری تو صحت ہی خراب رہتی تھی، جیسے بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جی تہجد میں کیسے اٹھوں، مجھے تو کمر میں درد ہوتا ہے،
پٹھوں میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، کسی کو دل کا درد آرام نہیں آنے دیتا اور کسی کو سر کا درد نہیں آنے دیتا، وہ بندہ کہے گا کہ جناب میں بڑا ہی بیمار رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدنا ایوب علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سیدنا ایوب علیہ السلام کو لا کر کھڑا کر دیں گے اور ان کی مثال پیش کر کے بتائیں گے کہ ان پر آزمائش آئی، اگر اس آزمائش میں انہوں نے صبر کے ساتھ وقت گزارا تو تم ایسے حالات میں صبر کے ساتھ وقت کیوں نہیں گزار سکتے تھے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کی پیشی کے لیے تیاری کر لیں، بالآخر وہ دن آئے گا، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ ایک صاحب نے کسی اللہ والے سے کہا، حضرت فلاں بندہ تو بس میرے مرتے مرتے بچا ہے، کہ پروردگار فلاں بندہ تو بس مرتے مرتے بچا ہے۔ کہنے لگے ہاں وہ بچتے بچتے مرے گا۔ اس نے پھر کہا وہ مرتے مرتے بچا ہے۔ انہوں نے بھی دوبارہ کہا ہاں وہ بچتے بچتے مرے گا۔ کہاں تک بچے گا؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ کاش ہمارے اسلاف اس دن کی تیاری کے لیے خوب محنت کرتے تھے، کاش آج ہم اپنے فرائض کا اتنا اہتمام کر لیتے جتنا کہ ہمارے اسلاف نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ کاش آج ہم حرام کے بارے میں اتنی احتیاط کر لیتے ہیں جتنی ہمارے اسلاف حلال کے بارے میں احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ کاش ہم گناہوں کی بخشش کا اتنا غم کر لیتے جتنا کہ ہمارے اسلاف اپنی نیکیوں کی قبولیت کا غم کر لیتے تھے۔ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور صبح کے وقت اس طرح رو رہے ہوتے تھے جیسے یہ بندہ ساری رات کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہا ہو۔ کس لیے روتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی پیش نظر یہ بات ہوتی تھی، ما عبدناک حتی حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے اللہ ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا، اور تجھے ایسے نہیں پہچانا جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا۔ کاش ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے جس سلوک کا ہمارے اسلاف اپنے دشمنوں کے ساتھ مظاہرہ کرتے تھے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ باتیں یہ اکابرین کی تجربے کی باتیں ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ باتوں کو جو ہے ترتیب دی گئی ہے۔ یہ باتیں آپ کے روبرو یہ عاجز پیش کر دیا، اور اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ پتہ نہیں کہ کب ہمارا آخری وقت آئے گا اور ہم کو پروردگار کے بارگاہ میں پہنچ کر اللہ رب العزت کو اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، ان باتوں پر غور فرمائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس کی جیسی عبادت کرنا ہے وہ باتیں ہمارے دلوں کے اندر اتار دے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔